بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گورنر صاحب، اگر اجازت ہو تو میں پاکستان کی اس پروقار تقریب کا آغاز کیا جائے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو گورنر ہاؤس پشاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ قاری عبداللہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تلاوتی کلام پاک پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا۔ جزاک اللہ۔ محترم جناب شاہد سہیل، سیکرٹری ایڈمنسٹریشن خیبر پختونخوا سے درخواست ہے کہ وہ سائٹیشن پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ اب گورنر خیبر پختونخوا جناب شاہ فرمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے عطا کردہ اعزاز دینے کے لیے تشریف لائے۔ جناب گورنر خیبر پختونخوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ممتاز علی شاہ، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن ڈرامہ اداکاری۔ سید ممتاز علی شاہ 1933 میں پشاور کے قریب واقع سفید ڈیری میں پیدا ہوئے۔ آپ پشتو ڈرامہ کے ایک زندہ لیجنڈ ہیں۔ آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز 1949 میں ریڈیو پاکستان سے کیا، خصوصی سامعین کے لیے اپنے فن کا لائیو مظاہرہ کیا۔ آپ کی محنت، قدرتی صلاحیت اور لگن کو دیکھتے ہوئے آپ کو ڈراموں میں ہمیشہ مرکزی کردار دیے گئے۔ فن ڈرامہ اداکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید ممتاز علی شاہ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب شوکت محمود، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن گلوکاری۔ جناب شوکت محمود 1965 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک گلوکار کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان سے کیا۔ آپ 25 برس سے زائد عرصہ موسیقی کے شعبے میں سے وابستہ رہے۔ آپ نے اپنی موسیقی کی تربیت معروف میوزک ڈائریکٹر استاد شیر افغن مرحوم سے حاصل کی۔ آپ کا شمار خیبر پختونخوا کے غزل کے معروف گلوکاروں میں ہوتا ہے۔ فن گلوکاری کے شعبہ میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب شوکت محمود کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ محترمہ قمرو جان، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی۔ محترمہ قمرو جان 1939 میں نور منخیل مردان میں پیدا ہوئیں۔ آپ 1952 میں ریڈیو پاکستان سے منسلک ہوئیں، جہاں آپ نے اس وقت کے گلوکاروں اور موسیقاروں کے ہمراہ سازینہ میں فن کا لائیو مظاہرہ شروع کیا۔ قمرو جان نے زیادہ تر لوک نغموں کی صنف میں گلوکاری کی، جہاں آپ کو بلا متنازع جلد ہی بڑے پیمانے پر اس صنف کا استاذ اور ماہر تسلیم کر لیا گیا۔ آپ کے اونچی تان کی مخصوص انداز نے، جو کہ آپ کے کلاسیکل ٹپوں میں بہت نمایاں ہے، آپ کو جلد ہی ریڈیو کے سامعین کا پسندیدہ بنا دیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران اپنی قوم اور اس کے بہادر سپاہیوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے جوش و جذبہ ابھارنے کے لیے آپ نے پر اثر ملی نغمے گائے۔ موسیقی کے شائقین کو آپ کے گائے ہوئے چار بیتا یعنی ربائی، سندرا جیسے لازوال نغمات آج بھی یاد ہیں۔ آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ قمرو جان کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بعد از وفات، شعبہ ادب۔ جناب طاہر آفریدی پشتو کے معروف شاعر اور ادیب 4 جنوری 1939 کو درہ دم خیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے حساس اور جمالیاتی مزاج نے آپ کو شاعری لکھنے پر اکسایا۔ بعد ازاں آپ نے اپنی توجہ شاعری سے افسانے کی طرف مرکوز کی۔ آپ یکساں دسترس کے ساتھ مختصر کہانیاں اور سفرنامے تحریر کرتے ہیں۔ آپ نے نہ صرف پشتو افسانے میں پشتو ثقافت اور روایت کو زندہ رکھا، بلکہ پشتو افسانے میں جدید موضوعات پر تبازمائی کی۔ پشتو کے علاوہ آپ اردو بھی لکھتے ہیں۔ ادب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب طاہر آفریدی مرحوم کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بعد از وفات عطا کیا۔ ان کا اعزاز مرحوم کے بانجے محمد عمر خان وصول کریں گے۔
جناب شہزادہ سکندر الملک، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ کھیل پولو، جناب شہزادہ سکندر الملک 25 اپریل 1957 کو چترال میں پیدا ہوئے۔ آپ نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم چترال سے حاصل کی۔ آپ کے معروف ہونے کی سب سے بڑی وجہ شندور پولو میلہ کو اس کا موجودہ عظیم الشان درجہ دلوانے کے لیے آپ کی بیلوس خدمات ہیں۔ اس میلے کو اب ملک کے سیاحتی کیلنڈر میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ شندور پولو مقابلہ اپنی تاریخی حیثیت میں گلگت بلتستان اور چترال کی ٹیموں کے مابین سطح سمندر سے 12,500 فٹ کی بلندی پر منعقد کیا جاتا رہا ہے، جو دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے۔ 1981 سے چترال ٹیم کی کپتان کی حیثیت سے جناب سکندر الملک کل 23 ٹرافیاں جیت چکے ہیں، ایک ایسی کامیابی جس کی برابری آپ کی اس کھیل سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی برس بعد چترال اور گلگت بلتستان دونوں خطوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ فی الوقت اس علاقے میں اندازاً 60 پولو ٹیمیں ہیں، جو آپ کی محنت اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں خیبر پختونخوا حکومت نے آپ کو صوبے کی سیاحتی تھنک ٹینک کی کمیٹی میں بھی شامل کیا ہے۔ کھیل پولو کے میدان میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب شہزادہ سکندر الملک کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عثمان حسن، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ تعلیم انجینئرنگ الیکٹریکل۔ پروفیسر ڈاکٹر عثمان حسن نے کنکورڈیا یونیورسٹی کینیڈا سے MSc الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ کی اور اس یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں PhD اور پوسٹ ڈائریکٹوریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ 2009 میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز میں شمولیت اختیار کی۔ آپ اس وقت پرنسپل اور ڈین کے طور پر اسکول کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کلیدی عہدوں پر مؤثر قیادت اور مہارتوں کا مظاہرہ کیا اور نسل کے معیار کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ مختلف قومی اور بین الاقوامی ایجنسیوں سے 125 ملین روپے کی ریسرچ گرانٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ ڈاکٹر حسن کے پاس انڈسٹری میں 4 سال کا تجربہ ہے، جس میں لارج انٹرنیشنل کینیڈا میں 2 سال شامل ہیں۔ ڈاکٹر حسن کے تحقیقی کام 5 کتاب کے 14 ابواب 87 جرنلز میں شائع ہو چکے ہیں، جن کا مجموعی امپیکٹ فیکٹر 130.150 سے زیادہ ہے۔ آپ کے تحقیقی مقالے کئی کانفرنسوں میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ تعلیم انجینئرنگ الیکٹریکل کے شعبہ میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر عثمان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب لال محمد امان، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ فن اداکاری۔ آپ کو پشتو زبان میں بنائی جانے والی سب سے پہلی فلم کلا خزاں کلا بہار میں ہیرو کا کردار ادا کرنے کا امتیاز حاصل ہے۔ آپ نے 120 پشتو فلموں اور اردو فلموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ جناب لال محمد نے کئی قابل ذکر ٹی وی ڈرامہ سیریلز میں بھی کام کیا۔ آپ نے خیبر پشتو فلم ایوارڈ 1973 اور بہترین معاون اداکار 1973 کے سرحد ایوارڈ سمیت بہت سے ایوارڈز حاصل کیے۔ فن اداکاری کے شعبہ میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نے جناب لال محمد امان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب اعجاز سرحدی، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ فن سارندہ نواز۔ جناب اعجاز سرحدی 1966 میں سرکی گیٹ پشاور میں پیدا ہوئے۔ آپ پاکستان کے واحد سارندہ بجانے والے ہیں۔ آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا باقاعدہ آغاز 1987 میں ریڈیو پاکستان پشاور سینٹر سے سارندہ نواز کی حیثیت سے کیا اور تب سے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے قومی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور کینیڈا، برطانیہ، چین، بلغاریہ، ترکی، روس، چیک ریپبلک اور متحدہ عرب امارات وغیرہ جیسے ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو ملک کے اندر اور بیرون ملک بڑے پیمانے پر ستائش حاصل ہوئی۔ آپ نے ایوان صدر، گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا، آل پاکستان میوزک کانفرنس لاہور، کراچی ایکسپو اور لوک ورثہ میں باقاعدگی سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ملک کے طول و عرض پر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور بین الاقوامی طور پر بہت سے سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ حاصل کیے۔ فن سارندہ نوازی کے شعبہ میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں
صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اعجاز سرحدی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اس کے ساتھ یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔